ہاں صاحب، ایک جو نغمانہ نے بھی کہا کہ ایک ویسٹرن اگر آپ میڈیا پڑھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جی چائنا اکنامکلی نیچے جا رہا ہے اور اس کے جو گروتھ ریٹ بھی ہے وہ کافی کم ہوا ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ بہت بڑا ہے پچھلے ایک کوارٹر میں خاص طور پہ. تو آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اب چین کے لیے اس قدر مشکلات ہو گئی ہیں کہ وہ اس اکنامک سلو ڈاؤن جو اس وقت ہے اس سے نہیں نکل پائے گا؟ جی تھینک یو باسط صاحب. تھوڑا سا ایک دو چیزیں ہم اس کو وائڈر پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں. کووڈ کے بعد کی دنیا اور یوکرین وار کے بعد کی دنیا اکنامکلی بہت فرق ہے. آپ اگر دیکھیں تو یورپین یونین کے اندر ریسیشن بڑا کلیئر چلا آ رہا ہے، تو بہت انورڈ لکنگ وہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، امریکن بھی ہوتے جا رہے ہیں، افغانستان سے ان کا نکلنا اور ساری چیزیں لنکڈ ہیں. جہاں تک گلوبل گروتھ کے ریوائیول کا تعلق ہے، دیکھیں نا ایک ڈوم اینڈ گلوم پوسٹ کووڈ جو چل رہا ہے وہ 50% سے زیادہ ایشیا سے آنی ہے. سو اس وقت گیم جو ہے گلوبل گروتھ کی، اکنامک گروتھ کی، وہ ایشیا میں ہے اور اس کی میجورٹی جو دو ممالک ہیں وہ چین اور بھارت ہیں جن کی گروتھ ڈرائیو کرے گا. آپ نے انڈیا کو بھارت کہنا شروع کر دیا. انڈیا خود اس کو بھارت کہہ رہا ہے. اچھا، دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر اب کچھ مڈل ایسٹ سڈنلی اپنی اکنامک گروتھ کو خاص طور پہ سعودی عربیہ لیڈ آگے لے جا رہا ہے. تو یہ گلوبل کانٹیکسٹ ہے کہ اس علاقے کی سگنیفیکنٹ اگر آپ دیکھیں، اگر 50 سے 60% فیوچر اکانومیز کا یہاں پر ہے تو اٹینشن یہاں پر آنی نارمل ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اب آتی ہے چین کی گروتھ. اگر آپ چین کی دیکھیں، پچھلی جو نیشنل کانگریس تھی اس کے اندر جو ترجیحات تھیں اس کے اندر میجورٹی ترجیحات ان کی بھی انورڈ لکنگ تھی کہ ہم نے اپنے سیاسی مسائل حل کرنے ہیں، ہم نے تائیوان سے ڈیل کرنا ہے، ہم نے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانا ہے. ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانے کا مسئلہ یہ، چین جو ایک پروڈکشن ہاؤس ہے دنیا کا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو مارکیٹ سلو ہو رہی ہیں، دوسرا یہ جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے آلدو بائی دا وے نمبرز اگر دیکھیں ایز این اکانومسٹ، اس جو بھی آپ کی امریکہ کی اور چین کی ٹینشن ہے، نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا لیول چینج ہوا ہے، نہ ٹریڈ کا لیول چینج ہوا ہے. گروتھ ریٹ تو کم ہوا جی ہے. گروتھ ریٹ ہے لیکن جو نمبرز ہیں وہ کام چل رہا ہے کیونکہ لوگوں کو سستی چیزیں چاہیے. یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کو وقت لگے گا. چین کے اوپر جو ہمارے جہاں ہم ٹرین ہوئے ہیں اکانومسٹ والے اور دوسرے سب کہہ رہے ہیں کہ چین کے گروتھ کے ایشوز ڈیپن ہیں اور وہ ان کو ابھی وقت لگے گا ان کو سنبھالنے میں. ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ چین کے اندر جو ہے نا جی ایک ریزیلینس ان بلٹ، اور اگر وہ اپنے آپ کو ڈیورسیفائی کر رہے ہیں اب مارکیٹس میں، یہ ایک ٹرانزیشن ہے 3 سال میں. چین اپنے خطے کی مارکیٹس اور انٹرنل مارکیٹس کے پوٹینشیل اگر دیکھیں، گروتھ ایشیا میں ہے تو چین ایشیا پہ فوکس کر کے ری باؤنڈ کرے گا. گروتھ ویسٹ میں نہیں ہے، یہ ایک بڑا کرٹیکل چیز تو ایشیا ہے نا جی. تو انڈیا کی اور چین کی ٹریڈ تو چل رہی ہے، دیکھیں نا $100 ارب کی ٹریڈ ہو رہی ہے. سو یہ جو کانفلکٹس ہیں نیسیسریلی اس وقت اکنامک پارٹنرشپس کو اتنا امپیکٹ نہیں کر رہے جتنا ہمارا خیال تھا. اگر ویسٹ زیادہ تگڑا ہوتا تو شاید یہ زیادہ کمپلیکس ہو جاتا. اس وقت ان کے خاص طور پہ یو کے حالات آپ دیکھ لیں، اس وقت تو ایکچوئل وہاں پر انفلیشنری پریشرز بہت ہائی ہیں، ریسیشنز ہیں. تو یہ جو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، ایک لائن میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو G20 کی گروپنگ ہے یہ مارز وجود میں اس لیے آئی تھی کہ جب ایشین فائنینشیل کرائسس 1988 میں، تو اس کرائسس کے بعد صرف یہ فائنانس منسٹرز اور سینٹرل بینک گورننس کی ایک تھی. پھر یہ ہوا کہ 2008 میں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ہمارا سارا کرائسس آ گیا تو اس کا انہوں نے سٹیچر بڑھا دیا. سو اٹ از بیسکلی اس کی روٹس اکنامک کرائسس کی ہیں. لیکن اگر آپ سب تھوڑا اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو اس وقت گلوبلائزیشن شرنک کر رہی ہے، ریجنلائزیشن ڈومینیٹ کر رہی ہے، چاہے آسیان ہو چاہے یہ چین کے. تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ہاں تو ریجنل جو ہے جی ہمارے ہاں تو ہم نے اپنے آپ کو جیسے اب انڈیا کے لیے ٹو بی آنیسٹ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو ریپوزیشن کیا ہے ایز اے گلوبل وائس امنگ دا ٹاپ لیڈرز. یہ تو انہوں نے کر لیا ہے. ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ہم نے یہ گھر کو مضبوط نہیں کیا اور گھر کو ہم جتنے ہمارے معاشی مسائل آتے رہے
اس کو جیو پالیٹکس کو یوز کر کے حل کرنے کی لیکن کوشش نغمہ کرتے ہیں. ہارون صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلوبلائزیشن شرنک ہو رہی ہے, اب فوکس جو ہے وہ ریجنز پہ آ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں بحیثیت سابق سفارتکار کے کہ جب تک بھارت اپنے ریجن میں خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو ٹھیک نہیں کرے گا پولیٹیکل لیول پہ, اس وقت تک یہاں ہمارے اب سار کو دیکھیں ویسے ہی ڈسفنکشن ہو چکا ہے. تو کیا بھارت کے لیے یہ ممکن ہے یا ہمارے خطے کے لیے ممکن ہے کہ ہم انٹرڈیپینڈنس کی طرف جائیں, کنیکٹیویٹی کی طرف جائیں, انٹیگریشن کی طرف جائیں؟ دیکھیں یہ اس پہ بہت بحث بھی ہو چکی ہے, آپ نے بھی اس پہ کئی دفعہ پروگرام کیے ہیں, میں نے بھی بہت لکھا ہے, ہارون صاحب نے بھی بہت تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے. اب اس میں جہاں تک سارک کا تعلق ہے, آپ تو خود سفیر رہے ہیں انڈیا میں اور بہت آپ کا تجربہ ہے کہ یہ جب تک آپ کے پولیٹیکل مسائل اور اسٹریٹجک مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک تو سارک نان فنکشنل ہی رہے گا. اس کے لیے بہت بولڈ ڈیسیجنز کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا جب ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کچھ آگے کی طرف بات بڑھے, لیکن وہ نہیں بڑھی. ایک دفعہ اور تاریخ میں آپ نے دیکھا جب واجپئی صاحب کیم اکراس اور وہ گئے اپنے مینار پاکستان کے اوپر, ایگزیکٹلی, اور انہوں نے سارٹ آف پہلی دفعہ بھارت نے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان ایک آئیڈینٹی مطلب ہے. لیکن سارک کے لیے دیکھیے سارک اس وقت تک, بلکہ آپ سارک کو بھی نہ کہیں, آپ سارک کے ساتھ ایس سی او کو بھی شامل کریں کیونکہ ہم دونوں اس کے بھی ممبرز ہیں, وہ بھی ایک سارٹ آف براڈر ریجنل آرگنائزیشن ہے. اس میں بھی دیکھیے کوئی خاطر خواہ فائدہ انڈیا یا پاکستان نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ہم ایک دوسرے ہی کو کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں وہاں. تو جب تک یہ دونوں ممالک فیصلہ نہیں کر لیتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویزا وی ایچ ادر 30 ایئرز آن کہاں دیکھنا ہے اور اس پہ کیا آپ کا مطلب کمپرومائز ہوگا یا کہاں پہ آپ کا گیو اینڈ ٹیک ہوگا, کہ آپ کے پولیٹیکل حالات, جس میں سب سے بڑا کشمیر کا مسئلہ ہے, ظاہر سی بات ہے, اور اب تو 2019 کے بعد آپ نے دیکھے مسائل اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ سوچنا کہ سارک جو ہے وہ ان حالات کے باوجود مطلب ریجنل کنیکٹیویٹی بغیر انٹیگریشن نہیں ہو سکتی unless we follow what the ASEAN have done. یہ کہنا جائز ہوگا کہ انڈیا از the biggest impediment to regional economic integration. ساک کے اندر It's too biased. نہیں, it's too biased. Okay. Because I think every nation has a right to have their own interest and stand by it.